الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه فقال پس کہا الملأ سرداروں نے ان سرداروں نے الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا من قومه اس کی قوم میں سے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ما نراک نہیں ہم دیکھتے آپ کو الا مگر بشرن ایک بشر ایک انسان مثلنا ہم جیسا وما نراک اور ہم نہیں دیکھتے آپ کو اتبعک کہ آپ کی پیروی کی ہو الا مگر الذین ان لوگوں نے کہ ہم اراذلنا وہ ہمارے سب سے زیادہ رذیل ہیں بادی الرأی ظاہر دیکھنے والے وما نرا اور ہم نہیں دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا اپنے اوپر من فضل کوئی برتری کوئی فضیلت بلکہ نظنکم ہم گمان کرتے ہیں تمہیں کاذبین جھوٹے۔ اس آیت کے اندر کچھ الفاظ ہیں، پہلے وہ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک لفظ پڑھا ہے آپ نے الملأ۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ الملأ یہ لفظ جو ہے اسم جمع ہے، اس کا واحد نہیں آتا، اور اس کا معنی ہوتا ہے بھرنا، یعنی ایک رائے پر متفق لوگوں کی جماعت، جو ایک رائے پر متفق ہوں، سب پوری جماعت ایک ہی رائے پر متفق ہو، جس کے روب و جلال اور ظاہری شکل و صورت سے آنکھیں بھری ہوں، اس کو کہتے ہیں ملا۔ تو مراد کیا ہے؟ سردار۔ فقالا پس کہا الملأ سرداروں نے، ان سرداروں نے۔ آگے پھر اس کے بعد لفظ ہے ایک اراذلنا۔ اراذلنا یہ اراذل ارذلو کی جمع ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کم تر درجے کے لوگ، جو انتہائی کمی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی انتہائی کم تر لوگ۔ اور اس کے بعد لفظ بادیہ۔ بادیہ اگر اس کو بدا یبدو سے ہم مانیں گے تو یہ اسم فاعل کا بنے گا، اور اس کا معنی ہوگا ظاہر دیکھنے میں۔ ظاہر دیکھنے میں، تو بدا یبدو کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، تو ظاہر دیکھنے میں۔ اور اگر اس کو ہم بدا یبدأ سے اس کو سمجھیں گے تو پھر اس وقت اس کا معنی کیا ہوگا؟ پہلی نظر میں، کیونکہ بدأ یبدأ معنی ہوتا ہے شروع ہونا۔ تو بادی الرأی پہلے ہی دیکھنے میں، پہلی ہی نظر میں انہوں نے آپ کی یعنی کہ پیروی کر لی۔ تو اب آئیے اس آیت کے اندر کیا بات بیان ہوئی ہے۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو ڈرایا اور اپنی بعثت کے بارے میں بتلایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں اس بات کی دعوت دینے آیا ہوں کہ ایک اللہ کی تم عبادت کرو، اگر تم نے عبادت نہ کی ایک اللہ کی تو مجھے ڈر ہے کہ جس دن تم پر عذاب آئے گا تو وہ دن بڑا ہی دردناک ہوگا۔ تو سرداروں نے آپس میں مل کر سب کے سب متفق ہو کر انہوں نے یہ بات کہی جو کافر تھے، اس لیے وضاحت آ گئی الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر سرداروں نے کہا ما نراک ہم آپ کو نہیں دیکھتے، ہم آپ کو نہیں دیکھتے الا بشرا مثلنا مگر ہم جیسا ہی ایک انسان۔ مطلب ان کا کیا تھا کہ رسالت اور بشریت ان دونوں میں تضاد ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی بھی ہو، رسول بھی ہو اور ساتھ میں انسان بھی ہو۔ انسان ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، رسول نہیں ہو سکتا، اگر وہ رسول ہے تو پھر انسان نہیں ہے۔ دونوں چیزیں آپس میں کیا ہے؟ تضاد ہے۔ ایک شخص میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں چیزیں جمع ہونا ناممکن ہے، حالانکہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کے اندر یہ دونوں اوصاف جمع تھے، وہ رسالت بھی موجود تھی اور بشریت بھی موجود تھی۔ آج بھی جو جدی پشتی مسلمان ہیں ہمارے، وہ نبی علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے۔ وہ بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ وہ بشر مانتے تھے کہ آپ انسان ہیں، نبی نہیں تسلیم کرتے تھے۔ آج ہم نبی تسلیم کرتے ہیں آپ کو، لیکن انسان نہیں مانتے، بشر نہیں مانتے۔ تو یہ وہی سوچ ہے
جو پچھلی اقوام کی موجود تھی، ان کے ذہنوں میں بھی یہی تھا کہ رسالت و بشریت آپس میں متضاد ہیں۔ آج کا بھی یہی نظریہ ہے کہ رسالت و بشریت آپس میں متضاد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر اس بات کا رد کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، بنی اسرائیل آیت نمبر 93، کہ میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ پھر سورہ فرقان جا کر آپ پڑھیے 20 نمبر آیت، سورہ مومنون کے اندر چلے جائیے 33-34 نمبر آیات پڑھیں، وہاں پر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ بشر تھے، انسان تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سرداروں نے کیا کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں، کہ تم جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ مشرکین کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ تو ہماری طرح کا ہی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، سوتا جاگتا ہے، بیویاں بھی تیری موجود ہیں، بچے بھی تیرے پاس موجود ہیں، آخر تو اللہ کا نبی اور رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے دور ہوتا ہے۔ اس کا جواب اگلی آیات کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ وما نرا کا، نہیں ہم آپ کو دیکھتے الا بشرا مثلنا، مگر اپنے جیسا انسان۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے کیا کہی، وما نراک، اور ہم نہیں آپ کو دیکھتے اتبعک، کہ آپ کی پیروی کی ہو، آپ کی بات مانی ہو، آپ کے پیچھے چلے ہوں، الا الذین هم اراذلنا، مگر ان لوگوں نے جو ہم میں سب سے زیادہ رذیل ہیں، کم تر درجے کے لوگ ہیں نا، جن کو معاشرے میں یوں سمجھ لیں کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی خاندانی لحاظ سے ان کو ان کا پرسان حال نہیں ہے، ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے۔ حالانکہ جب ابو سفیان سے، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ہرقل نے سوال کیے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اس کی پیروی کن لوگوں نے کی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ جو ہم میں سے کمزور لوگ ہیں انہوں نے پیروی کی ہے۔ تو ہرقل نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیشہ نبیوں کے ماننے والے جو لوگ تھے وہ کمزور ہی تھے، وہ کمزور ہی تھے، یعنی حق یہی ہے کہ نبی کی بات کو جو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر سب سے کمتر ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا اراذلنا، وہ ہم میں سب سے زیادہ رذیل ہے۔ حالانکہ کسی کے رذیل کہنے سے کوئی رذیل نہیں ہو جاتا، کوئی گھٹیا نہیں ہو جاتا، کوئی کمتر درجے کا والا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں ایمان ہی اصل چیز ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہوگا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تو اپنے آگے قدموں کی آہٹ کو سنتے ہیں۔ اب بلال کون تھے؟ حبشی تھے، سیاہ فام تھے، غلام تھے نا، اس کے بعد آزاد ہوئے۔ اب دیکھیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جو مقام دکھلایا گیا وہ کیا تھا؟ تو اللہ کے ہاں تقوی معیار ہے، اللہ کے ہاں یہ قوم معیار نہیں ہے، نسل معیار نہیں ہے، خاندان معیار نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا دوسری بات، بادی الرأی، وہ تو ظاہر دیکھنے والے ہیں، ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں پتا، جو ان کو ظاہر میں نظر آتا ہے، جو ان کو پہلی نظر آتا ہے وہ آپ کی پیروی کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم اس کی پیروی کرنے کے بعد ہمیں کیا ملنے والا ہے، کچھ نہیں پتا۔ اور تیسری بات کیا کہی، وما نرا لکم علینا، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر من فضل، کوئی برتری، یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ ہم تمہیں بھی اپنے اوپر کوئی برتری نہیں دیکھتے کہ تمہیں کوئی برتری حاصل ہو، تمہیں برتری حاصل ہو، تم ہمارے اندر ایک کوئی اعلیٰ خاندان کے اندر یا اعلیٰ درجے کے اوپر تم فائز ہو، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ تم لوگ جھوٹے ہو، تم اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہو۔ یہ تین انہوں نے باتیں کہی، ایک کیا کہ تم انسان ہو ہمارے جیسے، اور دوسری تمہاری جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جو ہم میں سب سے زیادہ رذیل ترین ہیں، اور تیسری بات کہ تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں ہے، تو اس لیے لہٰذا ہم تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب ان تینوں اعتراضات کے جوابات اگلی آیات کے اندر آ رہے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا